السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال۔ ابو اسحاق سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے سیدنا براء بن عازب سے پوچھا، کیا رسول اللہ کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ بخاری شریف۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ آپ کا چہرہ تلوار جیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا آپ کا چہرہ تلوار جیسا نہیں بلکہ سورج اور چاند جیسا تھا اور گولائی میں تھا۔ مسلم شریف۔ حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد درجہ رحم دل، شیریں کلام اور خوش اخلاق ہیں۔ آپ اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ بڑی شفقت سے گفتگو کرتے اور اسے یہ موقع دیتے کہ وہ کھل کر اپنے دلی جذبات کا اظہار کر سکے۔ اب ذرا دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ صفیہ کے ساتھ کس طرح محو گفتگو ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سیدہ صفیہ کی دونوں آنکھوں پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ آپ کی دونوں آنکھوں پر نیل کیسے پڑا؟ انہوں نے کہا، میں نے اپنے خاوند سے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند میری گود میں آ گرا ہے، تو اس نے مجھے تھپڑ رسید کر دیا اور غصے سے کہا، کیا تو یثرب کے بادشاہ کے خواب دیکھ رہی ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ کے ساتھ اس وقت انتہا درجے کا بغض تھا، کیونکہ انہوں نے میرے والد اور میرے خاوند کو قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مسلسل دلاسا دیتے رہے اور فرمایا، صفیہ، تیرے باپ نے میرے خلاف عربوں کو جمع کیا اور طرح طرح کی ریش دانیاں کی۔ آپ کے اس ہمدردانہ اور شفقت بھرے سلوک کی وجہ سے میرا دل بالکل صاف ہو گیا۔ مجمع الزوائد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کے چہرے کے متعلق روایت مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ والے تھے، گویا آپ کو چاندی سے ڈھالا گیا تھا۔ دلائل النبوہ۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک کا اگلا حصہ سفید ہو گیا تھا، اور جب آپ تیل لگاتے تو سفیدی ظاہر نہ ہوتی، اور جب آپ کے سر مبارک کے بال پراگندہ ہوتے تو سفیدی ظاہر ہو جاتی، اور آپ کی داڑھی مبارک کے بال بہت کم تھے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ کا چہرہ اقدس تلوار کی طرح ہے۔ حضرت جابر کہنے لگے، نہیں، بلکہ آپ کا چہرہ اقدس سورج اور چاند کی طرح گلائی مائل تھا، اور میں نے مہر نبوت آپ کندھے مبارک کے پاس دیکھی، جس طرح کے کبوتر کا انڈا، اور اس کا رنگ آپ کے جسم مبارک کے مشابہ تھا۔ مسلم شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ نکلے، راستے میں بھوک محسوس ہوئی، ایک خیمہ میں آئے، وہاں ایک عورت موجود تھی، اس سے پوچھا، کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس بکری کا دودھ نکالنے کی اجازت دے دو۔ وہ عورت بولی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر دودھ دیتی ہے تو نکال لیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، اپنے ساتھیوں کو پلایا، خود پیا، اس عورت کے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ شام کو خاوند گھر آیا، اس نے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے سارا واقعہ سنایا، تو کہنے لگا، ان کا حلیہ بیان کرو۔ تو پھر ام معبد رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان فرمایا، میں نے ایک آدمی دیکھا جس کا رنگ نکھرا ہوا، تابناک چہرہ، خوبصورت بناوٹ، نہ بڑا ہوا پیٹ اور نہ بہت بڑا سر کھلا ہوا، خوبصورت مکھڑا، سرمگی آنکھیں، باریک ہونٹ، باروب آواز، سراہی نما، خوبصورت لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور دراز ابرو، خاموش ہوں تو پروقار نظر آئیں، گفتگو فرمائے تو عالی شان اور پرکشش، دور سے آپ خوب روح اور دل نشین نظر آئیں، قریب سے دیکھیں تو سب سے بڑھ کر حسین و جمیل، شیریں گفتگو، دو ٹوک، نہ اختصار اور نہ زیادہ بول بولیں تو یوں محسوس ہو جیسے لڑی سے موتی گر رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ اتنا لمبا کہ ناگوار لگے اور نہ اتنا چھوٹا کہ آنکھوں میں نہ جھجھے۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا آپ کے گرد حالے کی طرح آپ کی بات بڑے غور سے سنیں، اگر حکم فرمائیں تو ماننے میں ایک دوسرے سے جلدی کریں،
ابو معبد نے یہ حلیہ سن کر کہا، اللہ کی قسم یہ وہی قریش کا آدمی ہے جس کا تذکرہ ہر زبان پر ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی خدمت میں حاضری دوں، اگر کوئی راستہ نکلا تو میں ضرور جاؤں گا۔ المستدرک للحاکم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگ دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور مشہور ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھوں۔ جب میری نظر آپ کے چہرہ انور پر پڑی تو میں جان گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پہلی مرتبہ یہ بات فرمائی کہ اے لوگو، سلام کو رواج دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ترمذی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا یوں تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میری آنکھوں نے آج تک ان جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے ان سا حسین و جمیل، خوب روح، خوبصورت نہیں دیکھا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رب نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے، آپ جس طرح کہتے گئے اسی طرح رب بناتا گیا۔ ایک آسمانوں کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے، ہمارا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور ہمارا سورج عشاء کے بعد چمکنا شروع ہوتا ہے جب آسمان کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اور داڑھی کے بال بھی سفید نہیں تھے، سر کے بال بہت زیادہ اور کانوں کی لو تک لمبے تھے، چوڑے اور مضبوط کندھے تھے، مضبوط اور پرگوشت ریشم جیسی نرم ہتھیلیاں، سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی لمبی اور باریک لکیر تھی، چلنے میں تیز رفتار تھے، خوبصورت تراشی ہوئی ایڑیاں جن پر گوشت بہت کم تھا۔ آپ اپنی مونچھوں کے بال پست رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا وہ خوبصورت اور بہترین آواز والا تھا، اور تمہارا نبی ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے اچھی آواز والا ہے۔ حضرت ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت خوبصورت تھے اور آپ تو سید الانبیاء ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جیسے کیوں نہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے چہرے پر 70 حجاب لگا رکھے ہیں، اور یہ کہہ کر ایک حجاب ہٹا دیا تو پورا کمرہ منور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے قرب میں گزری ہوئی مقدس ساعتوں کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نماز کے بعد لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست انور کو پکڑ کر اپنے چہرے پر رکھا۔ آپ کا دست اقصد برف سے زیادہ خنک اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ صحیح البخاری۔ سبحان اللہ۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد اپنے کاشانہ اقدس کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں چل دیا۔ راستے میں بچوں نے آپ کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کر کے ان کے رخساروں پر دست اقصد پھیرتے جا رہے تھے۔ آپ نے میرے رخساروں پر بھی دست اقصد پھیرا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ٹھنڈک اور خوشبو کو محسوس کیا، گویا آپ نے اپنے دست اقدس کو ابھی عطار کے صندوقچے سے نکالا ہو۔ صحیح مسلم۔ سبحان اللہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے اور ہمارے ہاں کیلولہ فرمایا۔ کیلولے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ گیا۔ میری والدہ ایک شیشی لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عرق مبارک کو اس میں ڈالنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے، ہم اس کو خوشبو میں ملائیں گے، آپ کا یہ پسینہ تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار ہے۔ صحیح مسلم۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کی بات کرتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ آپ نے سرما استعمال نہیں کیا ہوتا تھا۔ جامع ترمذی۔ ناظرین کرام، مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعات اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کمنٹ میں ایک بار پیار محبت کے ساتھ درود شریف لکھ دیجیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔